الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دلہا تاجدار انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم ہفتہ وار اجتماع میں حاضر ہیں۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ جتنی زیادہ اچھی نیتیں ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ سب سے اہم، سب سے افضل نیت ہر عمل میں جو ہونی چاہیے وہ یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کروں گا، یعنی علم دین سیکھنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ اسی طرح نیت کر لیں کہ علم دین سیکھ کر عمل بھی کریں گے، دوسروں کو بھی سکھائیں گے، اور توجہ کے ساتھ، کیونکہ توجہ درکار ہوتی ہے۔ توجہ سے نہیں سنیں گے، آپس میں کھیلتے رہیں گے، دری کے دھاگے نوچتے رہیں گے، ایسے فضول میں مسکراتے رہیں گے تو درس و بیان کی برکتیں جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گی۔ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ اسی طرح اس سماع کے آخر میں جو ہے وہ اسلامی بھائیوں سے سلام و مصافحہ بھی کریں گے، اور آخر تک جو ہے وہ درس و بیان سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں برائی اور بلائی سے، جانچنے کو، اور ہماری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو آیت مبارکہ آپ نے سنی، اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ سراپا امتحان ہے۔ ہم یہاں پر جس طرح کہ طالب علم کمرہ امتحان میں بیٹھا امتحان دے رہا ہوتا ہے، اسی طرح ہم اس دنیا میں ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر گھڑی جو ہے وہ امتحان دے رہے ہیں، اور اس امتحان میں ہمیں مسلسل آزمایا جائے گا، پرکھا جائے گا کہ کون اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، کون ناکام ہوتا ہے۔ یہ ساری زندگی جو ہے نا یہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں، اکثر آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا کہ جب کسی کو نیکی کی دعوت دیں تو جو من چلے ہوتے ہیں، بے باک ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولانا کیا ہمیں قبر سے، عذاب سے، آخرت سے ڈراتے رہتے ہیں، جو ہوگا آخر میں وہ دیکھا جائے گا۔ یہ کلمات کہتے ہوئے آپ نے بھی کئیوں کو سنا ہوگا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔
شیطان بھی بعض اوقات دل میں یہ وسوسہ یہ بات ڈال دیتا ہوگا کہ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں یاد رکھیے کہ یہ دنیا امتحان ہے، یہاں پہ ہم نے دیکھنا نہیں کرنا ہے، عمل کریں گے دیکھیں گے نہیں۔ قبر میں رزلٹ آؤٹ ہونا ہے، آخرت میں رزلٹ آؤٹ ہونا ہے، وہاں پہ دیکھا جائے گا کہ آزمائش میں جب دنیا میں بھیجا تھا کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا۔ وہ دیکھنے کی جگہ نہیں ہے آخرت، وہ رزلٹ کا مقام ہے۔ ہم نے جو بھی دیکھنا ہے، جو بھی سمجھنا ہے، جو بھی کرنا ہے وہ اسی دنیا کے اندر کرنا ہے، جب کہ قبر میں جا کر اس کا جو ہے وہ رزلٹ آؤٹ ہوگا۔ اسی طرح پیارے اسلامی بھائیوں اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزماتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ یار اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو ہر آنے والے وقت کا بھی پتا ہے کہ کب کس وقت کیا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کو آزمانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اللہ تعالیٰ کیوں آزماتا ہے؟ اس نے امتحان کیوں لینا ہے؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں اس کی چند وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ جو آزمایا جاتا ہے وہ علم کے لیے نہیں ہوتا کہ پتہ چلے کہ یہ کس طرح کا ہے۔ بعض اوقات اس لیے بھی آزمایا جاتا ہے کہ بندے کو بتایا جائے آزما کر کہ دیکھ لو کہ تمہارا مقام اور مرتبہ کیا ہے اور تم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہو، اس لیے بھی آزمایا جاتا ہے۔ بعض اوقات جو دوسری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی آزمایا جاتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کو آزمایا گیا، انبیاء کو، اولیاء کو آزمایا گیا، بڑے بڑے علماء کو آزمایا گیا، تو ان کو آزما کر جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ہمارا بندہ تھا، ہم نے اس کو آزمایا اور یہ اپنی آزمائش میں پورا اترا اور کامیاب ہو گیا۔ اور اگر تم نے بھی کامیاب ہونا ہے آخرت میں، قبر میں، تو پھر کیا ہے تمہیں بھی اسی کی طرح جو ہے وہ امتحان میں کامیابی حاصل کرنی ہوگی۔ اب پیارے اسلامی بھائیو ہم نے سنا ہے کہ حسنین کریمین اور خصوصاً حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، سنا ہوا ہے نا سب نے۔ اب کسی کے ذہن میں سوال یہ پیدا ہو کہ آپ جنتی نوجوانوں کے سردار، اتنا بڑا عہدہ آپ کو مل گیا، اتنا بڑا مقام آپ کو مل گیا، تو آپ دیکھیں کہ اس پر جو ہے وہ ہماری عقل سوچے گی نہیں کہ بھی انہوں نے تو کیا کچھ نہیں ہے، تو یہ جنتی نوجوانوں کے سردار کی ہو گئے۔ ہمارا ذہن اس طرف نہیں جائے گا۔ جب ہم سنیں گے کہ امام حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں تو فوراً کرب و بلا کا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا کہ حضرت امام حسین واقعی جچتے ہیں کہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں، کیونکہ ان پر جب مصیبت آئی انہوں نے صبر سے کام لیا اور امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں اگر کسی کا امتحان ہی نہ لیا جائے، کسی کا امتحان ہی نہ لے دے اور ویسے جو ہے وہ جس کو جو چاہے وہ انعام دے دے، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے خالی جگہ پر کر دے، ویسے ہی جو ہے وہ لوگوں کو نواز دے، امتحان ہی نہ لیا جائے، تو پھر اعتراض ہوگا کہ بھئی امتحان تو لیا ہی نہیں گیا، اس کو اتنے نمبر مل گئے، اس کو اتنے نمبر مل گئے، یہ اتنے نمبروں سے کامیاب ہو گیا، تو امتحان تو لیا ہی نہیں ہے، اس کو فرسٹ پرائز کیوں مل گیا؟ تو پھر اس کے لیے کیا ہے، لوگوں کا اعتراض ختم کرنے کے لیے بھی امتحان لیا جاتا ہے۔ اب ہم جب دنیا میں کسی کا اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی مسلسل بیماری آ جاتی ہے، وفات ہو جاتی ہے، یا کسی خاندان میں مسلسل جگہ بعد دیگرے ایک دو فوتگی ہو جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں یار فلاں بندہ بڑی آزمائش میں ہے، وہ بندہ جو ہے وہ بڑا اس کو آزمایا جا رہا ہے، جبکہ ہمارا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ مصیبت ہوگی تو امتحان ہوگا۔ اگر ہم خوش ہیں، خوش باش زندگی گزار رہے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مقروض نہیں ہے، کسی کا کوئی حساب نہیں دینا، خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، پھر سمجھتے ہیں کہ ہم آزمائش میں نہیں ہیں۔ حالانکہ پیارے اسلامی بھائیوں جو آزمائشیں ہوتی ہیں نا، اس کی اقسام ہے۔
سب سے پہلی قسم ہے شرعی احکام کے ذریعے آزمائش، اور دوسری قسم ہے اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کر آزماتا ہے، خوشیاں دے کر آزماتا ہے کہ خوشی کے وقت اس کو آزمایا جائے یہ کیسا ہے، شرعی احکام نافذ کیے گئے کہ پتہ چلے یہ کس کیٹیگری میں ہے، اور اسی طرح ایک آزمائش ہے اور وہ ہے تکلیفیں اور مصیبتیں دے کر آزمایا جائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بہت اہم ٹاپک ہے، بہت ساری چیزیں اس میں سیکھنے والی ہیں ہمارے۔ شرعی احکام کو اگر ہم لیں کہ شرعی احکام کے ذریعے کیسے آزمایا جائے گا، تو اس کے لیے 5 نمازیں دن میں فرض ہیں، رمضان مبارک کے 1 مہینے کے روزے فرض ہیں، شرائط پائی جائیں تو زکوٰۃ دینا فرض ہے، شرائط پائی جائیں تو حج کرنا فرض ہے، والدین کی خدمت ہے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہے، شراب سے بچنا ہے، زنا سے بچنا ہے، جوئے سے بچنا ہے، رشوت سے بچنا ہے، مسلمانوں کو تکالیف دینے سے بچنا ہے۔ غرض جتنے بھی احکام شرعی احکام نافذ کیے گئے، چاہے نیک اعمال کرنے ہیں چاہے برائی سے بچنا ہے، ان سب میں ہمیں پرکھا جائے گا کہ ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ یہ شرعی احکام کے ذریعے جو ہے یہ بھی پرکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو۔ یہاں پر زندگی اور موت کو پیدا کرنے کی حکمت بیان کی گئی کہ زندگی اور موت کو کس لیے پیدا کیا گیا، تو بتایا گیا کہ اس لیے اس کو زندگی کو اور موت کو پیدا کیا گیا کہ تمہارا امتحان ہو، تمہاری جانچ ہو، تمہاری آزمائش لی جائے۔ اور وہ کیا آزمائش ہے؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کس کا کام زیادہ اچھا ہے، آزمایا جائے کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام نے سورہ ملک کی تلاوت فرمائی، جب اسی آیت مبارکہ پہ پہنچے تو فرمایا یہ جانچ ہوگی کہ کون اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا ہے اور کون اللہ پاک کے احکام پر عمل کرنے میں زیادہ جلدی کرتا ہے، یہ آزمایا جائے گا۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں، اس کی ایک اور مثال اس کو واقعے سے سمجھیے کہ 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس سال صحابہ کرام عمرہ کی نیت سے پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ مکہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں اس وقت کافروں کی حکومت تھی۔ کن کی حکومت تھی؟ کافروں کی حکومت تھی۔ لہذا صحابہ کرام جو ہیں رستے میں حدیبیہ کا مقام آتا ہے، وہاں پہ رکنا پڑا۔ کافروں سے ایک معاہدہ کیا گیا اور اس معاہدے کا نام صلح حدیبیہ رکھا گیا۔ اس موقع پر جو ہے وہ صحابہ کرام سے امتحان لیا گیا۔ اب بڑا اس کو آپ سمجھیں گے کس طرح سے امتحان لیا گیا۔ امتحان اس طرح سے ہوا کہ جب بندے نے احرام باندھا ہوا ہو، اس وقت خشکی کے جانوروں کا وہ شکار نہیں کر سکتا۔ کیا نہیں کر سکتا؟ خشکی کے جو جانور ہیں ان کا شکار نہیں کر سکتا، ان کا شکار کرنا حرام ہے۔ صحابہ کرام نے چونکہ عمرہ کی نیت سے حرام باندھے ہوئے تھے، صحابہ کرام میں بہت سارے وہ لوگ تھے جو شکار کرنا جانتے بھی تھے اور ان کا معمول بھی تھا، وہ شکار کیا کرتے تھے، اور کچھ وہ تھے جنہیں شکار کرنے کا شوق تھا۔ اب احرام کی حالت میں شکار کر نہیں سکتے، لہذا اب اس حالت میں اللہ پاک نے صحابہ کرام کا امتحان لیا۔ شکار کیے جانے والے جانور، چرند پرند، مثلاً ہرن وغیرہ، یہ کثرت سے صحابہ کرام کے قریب آ گئے، ان کے خیموں میں گھس گئے، یہاں تک کہ اگر وہ چاہتے تو ہاتھ سے ہی ان کو پکڑ سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ احرام باندھا ہوا ہے اس لیے آزمایا گیا، تو وہ آزمائش میں پورے اترے، انہوں نے بالکل بھی کسی شکار کو ہاتھ نہیں لگایا، ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اب ذرا غور کریں پیارے اسلامی بھائیوں، بندے کو جس کام کا شوق بھی ہو اور جو کام اس کے معمولات کا حصہ بھی ہو، اس کام سے اس کو منع کر دیا جائے اور ساتھ ہی اسباب بھی پیدا کر دیے جائیں،
اسباب بھی پیدا کر دیے جائیں، اس حالت میں اس کا رکنا کس قدر دشوار ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اگر اس کو غور سے دیکھا جائے نا، ہم کوئی بیماری لگ جائے تو ڈاکٹر کہتا ہے نا فلاں چیز نہیں کھانی، تو وہی بار بار کھانے کو دل چاہے گا، اسی کی طرف ہاتھ بڑھے گا۔ ڈاکٹر منع کرے نا سگریٹ نہیں پینی، چاہے کافی سے برگر سے پیزے سے منع کر دے، بار بار اس چیز کو کھانے کو دل چاہے گا۔ لیکن قربان جائیے صحابہ کرام کی شان پر احرام باندھا ہوا ہے، شکار کرنا حرام ہے، اور بے شمار شکار کے جانور قریب آتے ہیں، لیکن ہاتھ سے جن کو شکار کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی نظر اٹھا کے بھی اس شکار کی طرف نہیں دیکھ رہا، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اب ذرا غور کریں، اب غور کریں، ایک طرف میٹھی نیند ہے، دوسری طرف فجر کی نماز ہے۔ یہ آزمائش ہے ہمارے لیے، گرم بستر کو چھوڑ کر فجر کے لیے چل پڑتا ہے یا نہیں چلتا؟ جب چل کر جائے گا تو آزمائش میں کامیاب ہے، اور اگر نہیں چل کر جائے گا تو آزمائش میں ناکام ہو گیا۔ اسی طرح پیارے اسلامی بھائیوں، ایک طرف کاروبار ہے، گاہک آ رہے ہیں، دکان پر رش لگا ہوا ہے، دوسری طرف نماز کا اعلان ہو جاتا ہے، حی علی الصلاۃ کی صدا بلند ہو جاتی ہے۔ اب یہ اس بندے کے لیے آزمائش ہے کہ کاروبار چھوڑ کر نماز کی طرف جاتا ہے یا نہیں جاتا۔ اب یہاں پہ ہم خود غور کرنا چاہیے، ایک طرف میٹھی نیند تھی، ایک طرف نماز تھی، میں گیا یا نہیں گیا؟ اگر چلا گیا تو کامیاب ہو گیا امتحان میں، اور اگر نہیں گیا تو پھر کیا ہوا؟ کامیاب ہو گئے؟ نہیں ہو گئے، ناکام ہو گئے، امتحان میں فیل ہو گئے۔ ایک طرف رش لگا ہوا ہے گاہکوں کا، ایک طرف نماز کا وقت ہو گیا، اگر چلا گیا تو کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا، امتحان میں کامیاب ہو گیا، اور اگر وہیں پہ بیٹھا رہا گاہکوں کو دیکھتا رہا تو امتحان میں ناکام ہو گیا۔ ایک طرف خواہشات ہیں، پیزے ہیں، برگر ہیں، بوتلیں ہیں، طرح طرح کی کھانے والی چیزیں ہیں، ان کو چھوڑنا پڑے گا، دوسری سائڈ سے روزے آ گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کو سینے سے لگاتا ہے یا خواہشات کی وجہ سے روزہ ہی ترک کر دیتا ہے۔ اگر خواہشات کو ترک کر دیا اور رمضان المبارک کے روزوں پہ ہاتھ رکھ دیا تو امتحان میں کیا ہوا؟ کامیاب ہو گیا۔ اور اگر یہ سوچ میں پڑ گیا یا روزہ رکھ لیا تو بھوک پیاس برداشت کرنی پڑے گی، خواہشات ترک کرنی پڑے گی، لہذا کوئی عذر بنا کے روزے کو چھوڑ دیا جائے تو امتحان میں کیا ہو گیا؟ ناکام ہو گیا۔ ایک طرف دنیاوی فیشن ہے، دوسری طرف سنت مصطفیٰ ہے۔ اگر دنیاوی فیشن اختیار کرے، پیارے آقا علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑ دے تو امتحان میں جو ہے وہ ناکام ہو گیا، اور اگر دنیاوی فیشن کو ترک کر دیتا ہے، پیارے آقا علیہ السلام کی سنتوں کو سینے سے لگا دیتا ہے تو پھر امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں ہمارے اعضاء پر، ہماری آنکھوں پر، ہماری زبان پر، ہمارے ہاتھوں پر، پورے وجود پر، ہمارے مال و دولت پر، غرض یہ کہ ہماری ہر چیز پر شریعت کا کنٹرول ہے۔ جو شریعت کی حدوں کو توڑتا ہے روز قیامت اسے دردناک عذاب کا سامنا ہوگا۔ اب کامیابی کس میں ہے؟ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک کی کتاب اور سنت مصطفیٰ کے سائے میں زندگی گزارو، کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ہے کامیابی۔ امتحان میں اگر کامیاب ہونا ہے پھر کتاب اللہ پہ عمل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں جو ہے شرعی احکام والی جو آزمائش ہے اس میں ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس میں کامیابی اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ یاد رکھیے کہ دنیا میں شرعی احکام کے ذریعے جو ہماری آزمائش کی جا رہی ہے، یہ آزمائش زندگی کے آخری سانس تک ہے۔ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں یہ آزمائش بھی چل رہی ہے، اور اگر ہم نے جو ہے وہ زندگی نہیں رہی تو اب آزمائشوں کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ اب اس میں کامیابی کیسے حاصل کریں؟ کامیابی ایسے حاصل ہو سکتی ہے، نماز ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو کیسے پڑھیں؟
بیٹھ کر پڑھ لیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو کیسے پڑھیں؟ لیٹ کر پڑھ لیں، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے کیسے پڑھیں؟ اشارے کے ساتھ پڑھ لیں۔ رمضان کے روزے بیمار تھے کسی وجہ سے نہیں رکھ سکے تو اب کیا ہے ان کی جو ہے وہ قضا کر لیں، اگر فی الفور نہیں رکھ سکے تو یاد رکھیے کہ جو شرعی احکام والی آزمائش ہے یہ زندگی کے آخری سانس تک یہ آزمائش ہوتی رہے گی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز فجر ادا فرما رہے تھے، امام تھے، امامت کے مصلی پر تھے، آپ پر حملہ ہو جاتا ہے، شدید زخمی ہوتے ہیں، زیادہ خون بہنے کی وجہ سے جو ہے وہ اٹھا کر آپ کو گھر لے جاتے ہیں، بے ہوشی کی حالت ہے۔ جب ہوش آیا تو سب سے پہلے پوچھا کیا نماز کا وقت ہے؟ لوگوں نے عرض کیا امیر المومنین ہاں نماز کا وقت ہے۔ آپ نے نماز پڑھی اور فرمایا جو نماز چھوڑے وہ حقیقی مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ زندگی کے آخری دم تک شریعت پر انہوں نے صحابہ کرام نے چل کر دکھایا۔ تو یہ ایک جو آزمائش ہے یہ شرعی احکام کے حوالے سے ہے۔ آج پیارے اسلامی بھائیوں ہم جو ہے سمجھتے ہیں شاید کوئی پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، صرف وہی آزمائش ہے، تو یہ بھی ہماری آزمائش ہو رہی ہے۔ ایک طرف علم دین سیکھا جا رہا ہے، دوسری طرف یاروں کی دوستوں کی گیدرنگ ہے، فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، بری صحبت ہے، اس کو چھوڑ کر آنا ہے۔ یہ آزمائش ہے کہ علم دین سیکھتا ہے یا نہیں سیکھتا۔ سارے مواقع اللہ تعالیٰ نے فراہم کیے ہوئے ہیں دنیا میں، ہر طرح کی رونقیں ہیں، ہر طرح کی محفل ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ ہاتھ کس پہ رکھتا ہے۔ تو یہ بندہ خود بھی سوچ لے کہ یہ جو میرا امتحان ہو رہا ہے شرعی احکام کے حوالے سے، اس میں میں کامیاب ہوں یا نہیں ہوں۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں دوسری جو آزمائش ہے وہ ہے خوشیاں دے کر جو ہے وہ آزمایا جانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں برائی اور بلائی سے۔ تو معلوم ہوا کہ صرف دکھ درد غم پریشانی ہی سے نہیں آزمایا جاتا بلکہ راحت دے کر، خوشیاں دے کر، نعمتیں دے کر، دولت دے کر، صحت دے کر بھی آزمایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب آپ کی خدمت میں ملکہ بلقیس جو ہے یہ حاضر ہوئی، یہ حاضر ہونے کے لیے یمن سے روانہ ہوئی، تو جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے قریب پہنچنے لگی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اپنے جو ادھر آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے لوگ اپنے درباری، تو ان درباریوں سے فرمایا اے درباریوں تم میں سے کوئی ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت مجھ تک پہنچا دے۔ اس کے آنے سے پہلے ایک جن جو ہے وہ کھڑا ہوا، عرض کرنے لگا حضور میں حاضر کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر میں؟ کہنے لگا آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے جو ہے وہ آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ پھر حضرت عاصم بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کھڑے ہوئے اور عرض کی حضور میں حاضر کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر میں؟ عرض کرنے لگا پلک جھپکنے کے وقت تک جو ہے وہ لے آؤں گا۔ آپ اپنی پلک جھپکے اور جو تخت ہے وہ حاضر ہو جائے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، واقعی پلک جھپکنے کی دیر لگی، تخت حاضر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اب دیکھیے کتنی بڑی نعمت تھی کہ آپ کے ایسے سے طاقتور درباری کہ پلک جھپکنے کی دیر میں تخت حاضر کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ اللہ نے مجھے انعام کیوں بخشا، یہ مجھے نعمت کیوں دی؟ پھر آپ نے خود ہی اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا لیبلونی اشکر ام اکفر، یعنی فرمایا تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں نعمتیں دے کر بھی انسان کو آزمایا جاتا ہے،
کہ بندہ نعمتیں مل جائیں تو یہ شکر ادا کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو اگر کسی کو کوئی نعمت مل جاتی ہے نا تو وہ بندہ سرکش ہو جاتا ہے۔ طاقت آ گئی، سرکش ہو گیا، حسن مل گیا، مغرور ہو گیا، دولت مل گئی، سرکش ہو گیا، نافرمان ہو گیا، بزنس چل پڑا، غفلت کا شکار ہو گیا۔ تو ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو ہمیں جو دنیاوی لحاظ سے نعمتیں ملتی ہیں، نعمت مل گئی، دولت مل گئی، صحت مل گئی، اولاد کثرت سے ہو گئی، تو یہ نعمتیں ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہیں۔ اب یہ چیزیں ہیں آزمائش۔ آپ دیکھیں کہ فرعون کو تخت ملا، حکومت ملی، اس نے کیا کیا؟ خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ نمرود کو تخت ملا، حکومت ملی، اس نے بھی جو ہے وہ سرکش ہو گیا۔ یزید تخت پر آیا، اس کو آزمایا گیا، وہ بھی بدبخت سرکش ہو گیا۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں، آج اگر غور کریں، اگر کسی کے پاس 4 پیسے آ جائے نا، کوئی دولت آ جائے تو وہ لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے؟ اپنے رشتہ داروں تک کو چھوڑ دیتا ہے۔ والدین کو بعض ایسے ہیں جو دولت مند ہیں، وہ اپنے والدین کو اور اس میں جمع کروا دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہاں پہ آپ کی خدمت اچھی کریں گے، آپ کے حصے کے پیسے بھیجتے جائیں گے، آپ کی خدمت ہوتی رہے گی۔ پیسہ آ جائے، آنکھیں آسمان کو لگ جاتی ہیں، اچھی نوکری مل جائے، بوڑھے رشتہ داروں کو اور بوڑھے والدین کو اور غریب رشتہ داروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بولنا آ جائے، علم حاصل ہو جائے تو لوگوں کو جاہل اور نکما سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم ذرا غور کریں کہ ہمیں جو نعمتیں مل رہی ہیں یہ تو آزمائش کے لیے تھی، اس میں تو ہمیں آزمایا جا رہا تھا کہ ہم نعمتیں ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں یا سرکش ہو جاتے ہیں۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں، ان نعمتوں پر جو ہے وہ اللہ کا کیسے شکر ادا کیا جائے گا؟ تو یاد رکھیے کہ ان پر شکر اس طرح سے ادا ہوگا کہ ہم جب یہ نعمتیں مل جائیں تو اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ دولت مل جائے، اولاد مل جائے، صحت مل جائے، عہدہ مل جائے تو اس کا نجائز فائدہ نہ اٹھائیں، اللہ کو نہ بھولیں، ہر وقت عاجزی انکساری کرتے رہیں، تبھی ان نعمتوں کا جو ہے وہ شکر ادا ہوگا۔ اب دوسری تیسری جو چیز ہے وہ ہے آزمائشوں کے ذریعے آزمایا جانا۔ پریشانی آ گئی، بیماری آ گئی، دکھ آ گیا، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مسلسل بیماری آ گئی، تو اس طرح بھی انسان کو جو ہے وہ آزمایا جاتا ہے۔ تو غور کریں کہ ہم شرعی احکام کے حوالے سے جو آزمائش ہم پر آئی اس میں کتنا پورا اترے۔ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی، ان نعمتوں پر آزمائش جو کی گئی کتنا ان پر پورا اترے۔ اب اگر مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، رب کائنات عز و جل نے ارشاد فرمایا ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے، دکھ آ جائے، رزق میں کمی آ جائے تو وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ صبر والوں کے لیے جو ہے وہ فرمایا گیا کہ خوشخبری ہے۔ اب اس امتحان میں کامیاب کیسے ہوں گے؟ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو کیا روئیں گے تو پریشانی ٹل جائے گی؟ نہیں ٹلے گی۔ وبیلا کریں گے، پریشانی ٹل جائے گی، مصیبت ٹل جائے گی، بیماری ٹل جائے گی؟ نہیں ٹلے گی۔ تو پھر رونے کا فائدہ کیا؟ پھر بہتر یہی ہے کہ بندہ صبر کرے، صبر کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کو کامیابی مل جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے جو ہے وہ 1000 درہم کہتے ہیں چاندی کا جو سکہ ہوتا ہے، ایک سونے کا سکہ ہوتا ہے دینار کہتے ہیں، 1000 درہم میں ایک بلبل خریدی۔ یہ بلبل جو ہے وہ بہت زیادہ بولتی تھی۔ اب بندہ جو ہے وہ بلبل کی آواز کا دیوانہ ہوتا ہے، اب وہ بولتی تو وہ بندہ جس نے خریدی بڑا خوش ہوتا،
آخر ایک دن اس بلبل کے پنجرے کے پاس ایک طوطا آیا اور کچھ بول کر اڑ گیا، بس اس کے بعد بلبل نے جو ہے وہ بولنا جو ہے وہ بند کر دیا۔ یہ شخص جو ہے وہ بڑا پریشان ہوا کہ میں نے تو اتنی رقم لگائی اس کی آواز سننے کے لیے، اب یہ ہے کہ اس نے بولنا بند کر دیا ہے۔ اپنا مسئلہ لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ساری بات عرض کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، جانوروں کی بولیاں، پرندوں کی بولیاں سب جانتے تھے۔ آپ نے بلبل سے پوچھا بھائی تم خاموش کیوں ہو، بولتی کیوں نہیں ہو، بولنا کیوں ترک کر دیا؟ بلبل نے عرض کی عالی جناب میں نے اس پنجرے کی قید کو دیکھا، اس پنجرے کی قید کی وجہ سے مجھے اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اپنے بچوں کو چھوڑنا پڑا، اپنے خاندان کو چھوڑنا پڑا، تو میں تو اپنے وطن کو یاد کر کے، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو یاد کر کے روتی ہوں، اور یہ میرے اس رونے کو گیت سمجھ رہا تھا۔ تو طوطے نے مجھے آ کر سمجھایا کہ یہ تیری بے صبری، یہ جو تیرا وطن چھوٹا، تیرے بچے چھوٹے، تیرا قبیلہ چھوٹا، اور اس پر جو تو روتی ہے، بے صبری کرتی ہے، اس بے صبری کے سبب ہی تو تو قید کاٹ رہی ہے۔ اگر تو خاموش ہو جائے تو اس قید سے چھوٹ جائے، لہذا اے اللہ کے نبی اب میں ہرگز نہیں بولوں گی، صبر کروں گی، اب نہیں روؤں گی، اپنی آواز نہیں نکالوں گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس شخص سے فرمایا اب تو اس کے بولنے سے نا امید ہو جا، اب یہ نہیں بولے گی۔ اس نے شخص نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگا کہ مجھے پھر اس کو پالنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو اس کی آواز کا دیوانہ تھا۔ لہذا اس نے یہ کہہ کر پنجرا کھولا اور اس کو آزاد کر دیا۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے اگر آزمائشوں سے، تکالیف سے، پریشانیوں سے نجات حاصل کرنی ہے تو رونے سے پریشانیاں کم نہیں ہوں گی، واویلا کرنے سے پریشانیاں کم نہیں ہوں گی، بے صبری کرنے سے پریشانیاں کم نہیں ہوگی، شکوہ و شکایت کرنے سے پریشانیاں کم نہیں ہوگی، بلکہ کیا کریں گے؟ صبر، صبر اور صبر سے کام لیں گے۔ کیونکہ تکلیف لے کر آزمایا جا رہا تھا کہ تکلیف میں یہ صبر کرتا ہے یا بے صبری کرتا ہے۔ اب جب صبر کرے گا تو آزمائش میں پورا اتر آئے گا، بے صبری کرے گا تو آزمائش میں کیا ہوگا؟ فیل ہو گیا، آزمائش میں ناکام ہو گیا۔ تو اس لیے جو یہ بے صبری کرے گا تکلیف میں تو تکلیف ٹلے گی نہیں، بلکہ جو اجر ملنے والا تھا وہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ اب اس میں کامیابی کیسے ملے گی؟ اس میں اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں کہ پریشانی والی آزمائش آ گئی تو اس میں کامیاب کیسے ہوتے؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں اس طرح سے کامیابی ہوگی کہ انبیاء کے حالات پر غور کریں کہ آزمائشیں جو ہیں یہ نبیوں پر بھی آئیں۔ توجہ فرمائے، آزمائشیں نبیوں پر بھی آئیں۔ نبیوں کو اس لیے آزمایا جاتا ہے، ان پر اس لیے مصیبتیں آتی ہیں کہ جب وہ صبر کریں تو لوگ ان سے سیکھیں کہ جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو صبر کیسے کیا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے نبیوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ لوگ انہیں خدا نہ سمجھیں۔ یہ دو وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ جو ہے وہ ہمارے سیکھنے کے لیے ہے کہ جب پریشانی آئے گی، نبیوں پر مصیبتیں آئیں گی، وہ اللہ کی بارگاہ میں صبر کا نذرانہ پیش کریں گے، واویلا نہیں کریں گے، روئیں دھوئیں گے نہیں، رونا دھونا نہیں کریں گے، تو جس سے ہمیں پتا چلے گا کہ نبیوں پر یہ آزمائشیں آئی تھیں، یہ پریشانیاں آئی تھی، مصیبتیں آئی تھی، انہوں نے صبر کیا تھا، لہذا ہم نے بھی انبیاء کی طرح مصائب پر صبر کرنا ہے۔ اسی طرح پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے اولیاء پر مصیبتیں آتی ہیں، اللہ کے نیک بندوں پر مصیبتیں آتی ہیں، وہ کس وجہ سے آتی ہیں؟ بعض اوقات تو اس لیے آتی ہیں کہ وہ صبر کریں گے، اللہ ان کے اجر کو اور زیادہ بڑھا دے گا۔ بعض اوقات جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، وہ عبادت کے ذریعے وہ مقام حاصل نہیں کر پاتے، نمازوں کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، پھر اللہ تعالیٰ ان پر کوئی مصیبت بھیج دیتا ہے، وہ صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا درجہ بلند کر دیتا ہے، ان کا مقام بلند کر دیتا ہے۔ پھر عام بندے جو ہیں ان پر بھی مصیبتیں آتی ہیں، اس کی وجوہات نہیں ہو سکتی ہیں۔ بعض وجوہات جو ہیں وہ اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آ جاتی ہیں،
گناہوں کی وجہ سے آزمائشیں آ جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے کڑی آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، پھر ان کے بعد درجہ بدرجہ دوسرے لوگوں کی۔ آدمی اپنے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے، جو دین میں پختہ ہو اس کی آزمائش بھی کڑی ہوتی ہے، اور جو دین میں کمزور ہو اس کی آزمائش اس کے دین کے مطابق دی جاتی ہے۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں، انبیاء پر آزمائشیں آتی ہیں، اولیاء پر آتی ہیں، عام بندوں پر آتی ہیں۔ بعض آزمائشیں جو ہیں یہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، اور جو نیک بندے ہیں ان کے بارے میں ہم نے سنا کہ ان پر جو آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں دو عبادت گزار تھے، بڑی اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے، 50 سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ 50ویں سال کے آخر میں ایک عبادت گزار کے جسم پر خطرناک بیماری لگ گئی۔ اس عبادت گزار نے روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میں اتنے سال سے مسلسل تیری عبادت کر رہا ہوں، مسلسل تیری عبادت تیری بندگی کر رہا ہوں، پھر بھی مجھے اتنی خطرناک بیماری میں مبتلا کر دیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا اس سے کہو کہ جو تم نے عبادت و ریاضت کی وہ ہماری ہی عطا کردہ توفیق کی وجہ سے کی۔ اگر آج ہم کوئی نیکی کر لیتے ہیں نا تو یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نیکی پر اترانا نہیں چاہیے، خوش نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے یہ نیک کام کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کہ اسے جا کر کہو کہ جو تم نے نیکیاں کی 50 سال تک میری عبادت کی وہ میری توفیق کی وجہ سے کی، باقی رہا بیماری کا معاملہ تو اس میں تجھے اس لیے مبتلا کیا گیا تاکہ نیک لوگوں کے مرتبے پر تجھے فائز کر دیا جائے، نیک لوگوں کے مرتبے تک تمہیں فائز کر دیا جائے۔ تو اب یہ اولیاء پر آزمائشیں جو ہیں وہ اس لیے بھی آتی ہیں۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں، جو آزمائشیں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، نمازیں نہ پڑھنا، روزے نہ رکھنا، قرآن پڑھنا نہ سیکھنا، علم دین نہ سیکھنا، جہالت میں زندگی گزار دینا، ماں باپ کی نافرمانیاں کرنا، طرح طرح کے گناہ ہم کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا، ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کاموں کا مزہ چکھائے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ یہ جو قحط سازی ہو جاتی ہے، بارشوں کا سلسلہ رک جاتا ہے، پیداوار کی قلت ہو جاتی ہے، تجارت میں نقصان ہو جاتا ہے، رزق میں بے برکتی آ جاتی ہے، طرح طرح کی بیماریاں آ جاتی ہیں۔ ذرا دیکھیں تو پھر پہلے کرونا آیا، 2 سال ہو گئے، تیسرا سال ہے یہ بھی نہیں جا رہا، اور اس کے بعد اب کرونا ہے تو ادھر سے جو ہے وہ ڈینگی کا حملہ ہو گیا، اب ڈینگی ختم نہیں ہوا تو سموگ کا حملہ ہو گیا، طرح طرح کی مصائب و الام، طرح طرح کی مصیبتیں ہم پہ آ رہی ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ ہم پریشان ہیں، ہماری نافرمانیاں، یہ نمازیں نہ پڑھنا اور طرح طرح کے رب کے حکام کو جو ہے وہ ترک کر دینا، یہ جو ہے یہ طرح طرح کی پریشانیوں کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک بندہ گناہ کے باعث رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ کس کے سبب؟ گناہ کے سبب، نافرمانی کے سبب رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ یہ جو پریشانیاں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، انسان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے، اس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا تاکہ اللہ ان کے بعض کاموں کا انہیں مزہ چکھائے۔ آج ہم مزہ چکھ رہے ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، بے روزگاریاں ہیں۔ یہ کیوں آتی ہے؟ یہ ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا دی جا رہی ہے، گناہوں کا مزہ چکھایا جا رہا ہے۔ لہذا جب بھی کوئی مصیبت پریشانی آ جائے تو سب سے پہلے بندہ غور کرے
کہ کہیں یہ میرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے پریشانی تو نہیں آ گئی، یہ میرے گناہ کے سبب تو نہیں مجھ پر آزمائش آ گئی۔ سب سے پہلے یہ غور کرے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کئی لوگوں پر پریشانی آتی ہے تو کئی یوں کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ مولانا صاحب بڑے ورد وظیفے کیے، سجدوں میں گر کر رویا، بڑی دعائیں کی، مگر پریشانی حل نہیں ہو رہی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اول تو ہمیں خود کو نیک ہی نہیں سمجھنا چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہم بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ پاک بھولنے سے پاک ہے، اور اللہ پاک بڑا مہربان ہے۔ اللہ پاک بہت مرتبہ ہمیں مہلت دیتا ہے اور مہلت دیے رکھتا ہے، آخر جب ہم توبہ نہیں کرتے تو پھر آزمائش آ جاتی ہے۔ مسلسل گناہ کرتے جاتے ہیں، وہ ڈھیل دیتا ہے، کچھ بھی نہیں کہتا، چھوڑ دیتا ہے، لیکن جب پھر وہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، پھر ہم شکوے کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، روتے دھوتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ شکوہ شکایت رونے دھونے کی بجائے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گریبان میں جو ہے وہ جان کر دیکھے کہ جو مصیبت آئی ہے، جو پریشانی، یہ آزمائش آ گئی ہے، میرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے تو نہیں ہے، کہیں یہ میرے نمازیں چھوڑنے کی وجہ سے تو نہیں ہے، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چھوڑنے کی وجہ سے تو نہیں ہے، لوگوں پر جو ظلم و ستم کر رہا ہوں اس وجہ سے تو نہیں ہے۔ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے۔ ملک شام کے رہنے والے ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میری نظر ایک خوبصورت لڑکے پر پڑی، امرت تھا، دیکھنے میں بڑا محسوس ہوتا تھا، تو میری اس پر نظر پڑی تو میں نے اسے دیکھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں حضرت ابن جلاد دمشقی رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے۔ اب یہ بڑے مزے سے دیکھ رہے تھے، تو جب وہ تشریف لائے انہوں نے ہاتھ پکڑ کر جھٹک کر اس کو ہلایا، تو کہتے ہیں کہ مجھے ان سے بڑی حیا آئی، تو وہ مجھ سے فرمانے لگے کہ یہ جو تم نے بد نگاہی کی ہے نا، اس امرت کی طرف دیکھتے رہے ہو، یہ گناہ کا کام تھا، اور سنو اس گناہ کی سزا تمہیں مل کر رہے گی۔ فرماتے ہیں کہ 30 سال بعد مجھے اللہ نے اس گناہ کی سزا دی، 30 سال بعد اس گناہ کی سزا دی۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہ گناہوں کی سزا ملتی کیوں ہے؟ رب کی نافرمانیوں کی سزا ملتی کیوں ہے؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ باز آ جائیں، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ آپ میرے ساتھ یہ جملہ دہرا دیں، یہ سزا کیوں ملتی ہے؟ تاکہ وہ باز آ جائیں۔ آج سوچیں ہم پر گناہوں کی وجہ سے آزمائش آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، کیا ہم پھر بھی نمازی بن جاتے ہیں؟ کیا پھر بھی ظلم و ستم چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا پھر بھی جو ہے وہ بد نگاہیاں چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا پھر بھی والدین کو ستانا چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا پھر بھی رب کی نافرمانیاں چھوڑ دیتے ہیں؟ تو یہ آزمائش تو اس لیے آئی تھی ہم باز آ جائیں، ہم جو ہے وہ نیکیوں والی زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ مصیبتیں اس لیے آئی تھی کہ ہم غفلت سے بیدار ہو جائیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کر کے، اس کی بارگاہ میں توبہ کر کے اللہ پاک کے نیک اور فرما بردار بندے بن جائیں۔ معلوم ہوا کہ تکلیف آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ توبہ کرنی چاہیے۔ ہم بیمار ہو جائیں، ٹھیک ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کرنی چاہیے۔ بچہ بیمار ہو جائے، ٹھیک ہے، علاج کرواتے ہیں، ساتھ ساتھ توبہ بھی اللہ کی بارگاہ میں کریں۔ کوئی بہت بڑی پریشانی آ گئی، کاروبار میں، بزنس میں، کوئی لین دین کے معاملے میں پریشانی آتی ہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ توبہ بھی کریں۔ آج ہماری ایک اور عادت ہو گئی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے نا تو 4 دن مسجد کا بھی چکر لگا لیتے ہیں، جب پریشانی ٹل جاتی ہے پھر گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار جو نا یہ درست نہیں ہے۔ جب توبہ کر دی، اللہ تعالیٰ نے معافی دے دی، کام سیدھا ہو گیا تو پھر اس نیکی پر لگے رہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ دیکھیں کوئی پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، گناہوں کی وجہ سے آزمایا گیا، کسی عامر کے پاس جاتے ہیں، پریشان بہت آزمائشوں میں ہوں،
تو کوئی مجھے وظیفہ بتا دے، مجھے کوئی سبق بتا دے۔ اب وہ عمل جو ہے وہ کہنا کہ یہ وظیفہ، یہ دعا پڑھنی ہے، لیکن یہ پڑھنی فجر کے وقت ہے، تو پھر مسکرا کے کہتے ہیں حضرت چھوڑے، فجر کا کوئی اور وقت بتا دے، فجر کے وقت میں اٹھ ہی نہیں سکتا، فجر تو مجھ سے پڑھی نہیں جاتی۔ تو کیا یہ رب کی نافرمانی نہیں ہے؟ رب کی نافرمانی ہے جو فجر کی نماز ہی نہیں پڑھ رہا۔ تو اب پھر کہتے ہیں کہ ہم گناہ بھی کوئی نہیں کرتے، اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں فجر بھی ہم سے نہیں پڑھی جاتی، تو کیا یہ گناہ والا معاملہ نہیں ہے؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، فوراً توبہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں، نمازوں کی طرف رجوع کریں، اپنے رب کے ساتھ اپنا رشتہ جو ہے وہ جوڑیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو گڑ گڑاتے، لیکن ان کے تو دل ہی سخت ہو گئے۔ آج ہم سوچیں کہ جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، روتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، تو کیا ہم گڑ گڑاتے ہیں اس کی بارگاہ میں؟ کیا توبہ کی طرف مائل ہوتے ہیں؟ تو رب کائنات نے فرمایا، تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو گڑ گڑاتے، لیکن ان کے تو دل ہی سخت ہو گئے۔ یعنی ہم نے انہیں کہا بھوک، بیماریوں وغیرہ میں گرفتار کر دیا، تاکہ وہ ان مصیبتوں کی وجہ سے ہمارے دروازے پر آتے، ہماری بارگاہ میں آتے، گڑ گڑاتے، رسولوں کی پیروی کرتے، اور وہ تو اور کریں تو وہ لوگ ہمارے دروازے پر گڑ گڑاتے ہوئے کیوں نہ گرے؟ کیا انہیں ہماری رحمت کی ضرورت نہیں؟ کیا ہم نے اپنا دروازہ ان کے لیے بند فرما دیا تھا کہ ہماری بارگاہ کی طرف نہیں آئے؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی آزمائش آ جائے تو اس کے لیے جو ہے ہمیں ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ آج کے بیان میں ہم نے سنا کہ آزمائشیں خصوصاً 3 طرح کی ہوتی ہے شرعیہ کام میں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، والدین کی فرما برداری ہے، دیگر نیکیاں ہیں، اور شراب، جوا، زنا، دیگر گناہوں سے بچنا۔ تو کیا یہ جو شرعی احکام ہیں ان آزمائشوں میں پورے ہیں یا نہیں؟ ایک تو یہ غور کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی، طرح طرح کی نعمتیں ہیں، جب یہ نعمتیں ہمیں ملی تو کیا ہم مغرور ہو گئے، یا اللہ کی بارگاہ میں جیسے جیسے نعمتیں ملتی گئی ویسے ویسے عاجزی بھی بڑھتی گئی اور اس کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرتے گئے؟ تو اگر عاجزی آ گئی، انکساری آ گئی تو امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور اگر نعمتوں کی وجہ سے بگڑ گئے تو امتحان میں ناکام ہو گئے۔ اور تیسری وجہ، مصیبت آ گئی، دکھ آ گیا، کوئی بیماری آ گئی، تو کیا صبر سے کام لیا یا بے صبری کی؟ اگر صبر کیا تو امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور بے صبری کی تو امتحان میں ناکام ہو گئے۔ اور پھر آخر میں جو ہے وہ اگر مصیبت آئے تو پھر اپنے اندر غور کرنا ہے، کیا یہ کسی گناہ کی وجہ سے تو نہیں ہے، اور خصوصاً یہی سوچیں کہ یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے اور نیکیوں کی طرف مائل ہو جائے۔ الحمدللہ پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں ایسی ہی پیاری پیاری سوچ دیتا ہے، کیونکہ اس کا دعوت اسلامی کا مقصد ہی یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کرنی ہے، کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی بھی صلاح کرنی ہے، دوسروں کی صلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ ہفتہ وار جو اجتماع پاک ہے، یہ الحمدللہ اسی کوشش کی ایک کڑی ہے، جس میں آپ شرکت کرتے رہیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اصلاح ہوتی رہے گی، نیکیوں میں دل لگا رہے گا، نیکیوں کا پتہ چلتا رہے گا، برائیوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا، پھر اس سے بچنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اس کی ایک فضیلت میں مدنی بہار عرض کر دیتا ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر تھے، تو اتنے میں فرشتہ آ گیا، عرض کی حضور آپ کا یہ جو امتی ہے نا، اس کی زندگی صرف ایک گھڑی باقی رہ گئی ہے۔ ایک گھڑی کا مطلب 1 گھنٹہ باقی رہ گئی ہے۔ اب جب سرکار نے اپنے امتی کو، اپنے صحابی کو بتایا کہ تمہاری زندگی صرف 1 گھنٹہ باقی ہے، اس نے عرض کی حضور پھر مجھے بتائیے میں اب 1 گھنٹے میں کیا کروں گا؟
تو آقا نے کیا فرمایا؟ آقا نے فرمایا علم دین سیکھنے میں لگ جاؤ. ذرا زور سے کہہ دے سبحان اللہ. کس میں لگ جائیں؟ علم دین سیکھنے میں لگ جائیں. اور شاہین فرماتے ہیں عصر کا وقت تھا، عصر کا وقت تھا جب یہ خبر اس کو سنائی تو مغرب تک یہ 1 گھنٹہ وہ علم دین سیکھنے میں لگ گئے اور 1 گھنٹے کے اندر ان کا انتقال ہو گیا. تو شاہ جی فرماتے ہیں کہ اگر علم دین سیکھنے سے بڑا عمل کوئی ہوتا نا تو سرکار اس کو وہ کہتے ہیں وہ عمل کرو. تو پتہ چلا کہ علم دین حاصل کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے. تو الحمدللہ کئی اسلامی بھائی اس اجتماع کی وجہ سے نمازی بن گئے، سنتوں پر چلنے والے بن گئے، مبلغ بن گئے. تو آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ تعالی ہر ہفتہ وار اجتماع میں ضرور شرکت کیا کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ پیارے محبوب کا صدقہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.